ایک نئی کہانی کے ساتھ آرجے ٹاپ سٹوریز میں خوش آمدید۔ آج سے سینکڑوں برس پہلے جنوبی ایشیا کے ایک دور افتادہ کونے میں ایک گاؤں آباد تھا۔ گاؤں کے رہنے والے اپنی جہالت اور بے وقوفی کی وجہ سے ساری دنیا میں مشہور تھے۔ اچنبھے کی بات یہ تھی کہ انہوں نے اپنی زندگی میں بلی کبھی نہیں دیکھی تھی، اور بلی کے نام اور اس کی شکل سے بھی بالکل ناواقف تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ گاؤں چوہوں سے کھچا کھچ بھر گیا۔ جدھر دیکھو چوہے ہی چوہے، کوئی گھر ایسا نہ تھا جو ان سے آباد نہ تھا۔ لوگ اس قدر پریشان تھے کہ ہر قیمت پر ان سے جان چھڑانا چاہتے تھے۔ انہوں نے کئی مرتبہ اکٹھے ہو کر اس بارے میں مشورے کیے، لیکن نتیجہ وہی ڈھاک کے 3 بات، کوئی مناسب ترکیب سمجھ میں نہ آئی۔ ایک دن شام کے وقت ایک مسافر گاؤں میں داخل ہوا اور سرائے میں رات گزارنے کے لیے چلا گیا۔ مسافر اکیلا نہ تھا، اس کے ساتھ ایک خوب موٹی پلی ہوئی بلی بھی تھی۔ چوہے سرائے میں ہر طرف چھلانگیں لگا رہے تھے۔ بلی پہلے تو ایک لمحے کے لیے ان موٹے تازے چوہوں کو ادھر ادھر گھومتے پھرتے دیکھتی رہی۔ آخر اس سے رہا نہ گیا اور خوشی سے اس کی بانجھیں کھل گئیں۔ وہ فوراً کودی اور چوہوں پر دھاوا بول دیا۔ کچھ مارے گئے، کچھ زخمی ہوئے اور کچھ بھاگ کر جان بچانے میں کامیاب ہو گئے۔ لوگ یہ بھگدڑ دیکھ کر بہت حیران ہوئے اور دوسروں کو بلا بلا کر بلی دکھانے لگے جو چوہے کھانے میں مصروف تھی۔ وہ سب اس عجیب و غریب جانور کو بڑے غور اور تعجب سے دیکھ رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا، اگر یہ کارآمد جانور ہمیں مل جائے تو چند ہی دنوں میں چوہوں سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کرنے کے بعد بلی کے مالک کو روپوں سے بھری ہوئی ایک تھیلی پیش کی اور بلی خرید لی۔ مالک کو اور کیا چاہیے تھا؟ ٹکے کی بلی بیچ کر وہ پھولا نہ سمایا، لیکن ساتھ ہی اس کے دل میں یہ بات بھی بیٹھ گئی کہ کہیں گاؤں والوں کو بلی کی اصلیت معلوم نہ ہو جائے اور اپنا روپیہ واپس نہ لے لیں۔ چنانچہ اگلی ہی صبح وہاں سے چل پڑا۔ اس کے جانے کے بعد گاؤں والوں کو خیال آیا کہ ہم نے مسافر سے یہ تو پوچھا ہی نہیں کہ اس جانور کی خوراک کیا ہے۔ انہوں نے ایک آدمی کو اس کے پیچھے دوڑایا۔ جب مسافر نے دیکھا کہ کوئی شخص اس کا پیچھا کر رہا ہے تو اس نے اپنی رفتار اور تیز کر دی۔ اس آدمی نے چلا کر کہا، او میاں، او بھائی، ہمیں اس جانور کی خوراک بتاتے جاؤ، یہ کھاتا کیا ہے؟ مسافر نے جب سنا کہ وہ خوراک کے بارے میں پوچھ رہا ہے تو مڑا اور وہیں سے گلا پھاڑ کر اس نے کہا، دودھ اور روٹی۔ پیچھا کرنے والا چونکہ گاؤں کے مورکھوں میں سے تھا، لہٰذا وہ دودھ اور روٹی کو بھینس موٹی سمجھا۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، اوف، یہ جانور موٹی بھینس کھاتا ہے۔ جب بستی والوں نے یہ ماجرا سنا تو وہ بھی بہت پریشان ہوئے۔ سب مورخ مشورہ کرنے لگے کہ موٹی بھینسیں تو چند دنوں میں ختم ہو جائیں گی اور پھر یہ پتلی بھینسیں کھانا شروع کر دے گا۔ پھر بکرے اور بکریوں کی باری آ جائے گی۔ جب یہ بھی ختم ہو جائیں گے تو کیا جب یہ ہمیں کھانا شروع کر دے؟ یہ سن کر عورتوں نے بے تحاشا رونا شروع کر دیا۔ ان کے دیکھا دیکھی بچے بھی رونے لگے۔ بچوں کو روتا دیکھ کر مردوں نے بھی دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دیا۔ ایک بزرگ نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، اب رونے دھونے سے کیا فائدہ، ہمیں چاہیے کوئی حل تلاش کریں۔ ایک مورخ بولا، اسے زہر دے دینا چاہیے۔ دوسرا بولا، تم احمق ہو، یہ بھول گئے ہو یہ جانور موٹی بھینسیں کھاتا ہے، زہر نہیں۔ یہ سن کر عورتوں اور بچوں نے پھر رونا شروع کر دیا۔ ایک آدمی بولا، عورتوں اور بچوں کو گھر بھیج دو، یہ کچھ سوچنے ہی نہیں دیتے۔ دوسرا بولا، عورتوں اور بچوں کو گھر کیسے بھیجیں؟ اگر اس نے انہیں کھانا شروع کر دیا تو؟ ہائے، کیسی منحوس گھڑی تھی جب ہم نے یہ جانور خریدا۔ بہت سوچ بچار کے بعد ایک ترکیب ان کی سمجھ میں آ گئی کہ اس گھر کو آگ لگا دیں جہاں یہ بلی ہے۔ سب نے اس پر اتفاق کیا اور گھر کو آگ لگا دی۔ بلی نے چھلانگ لگائی
اور اس راستے پر بھاگی جس راستے پر صبح اس کا مالک گیا تھا۔ وہ لوگ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ اسی خوشی میں انہوں نے ایک جشن منایا، اور یوں چوہے پھر بھی گاؤں میں تھے، بلی بھی چلی گئی، پیسے بھی چلے گئے۔ جو نہیں گئی تھی وہ تھی گاؤں والوں کی بے وقوفی۔ سچ ہے، جہاں علم نہ ہو وہاں خوف فیصلہ کرتا ہے، اور انجام ہمیشہ نقصان ہوتا ہے۔